معزز سامعین، آج ہم دعا کے بارے میں جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ دعائیں قبول ہونے کے لیے شرط کیا ہے۔ تو دعا کو لے کر ہمارے دل میں جو بھی سوال ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو سے ان تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا، اسی لیے آخر تک بنے رہے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کبھی دعائیں قبول ہونے میں وقت بھی لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ عبادت کی اصل جو ہے وہ دعا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص دعا نہ کرے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ دعا مانگو، میں پکارنے والے کی پکار سنوں گا، دعائیں قبول کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی دعا سختی کے وقت قبول ہو، یعنی تکلیف کے وقت میں جو دعا مانگے اس کی دعائیں قبول ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں یعنی اچھے دنوں میں کثرت سے دعائیں کرے، اپنے لیے دعا کرے، تمام امت مسلمہ کے لیے کرے، اپنے بھائیوں کے لیے کرے، یعنی تمام لوگوں کے لیے دعائیں کرے۔ بخاری مسلم میں روایت ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں نے تجھ سے ایک عہد لیا ہے، یعنی کہ درخواست کرتا ہوں میں تجھ سے، یہ امید رکھتا ہوں کہ تو اس امید کے خلاف نہیں کرے گا، تو اس کو قبول کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں، میں بھی ایک آدمی ہوں جس سے غلطی ہونا ممکن ہے، بس جس مومن کو میں نے ایذا دی ہو، جس مومن کو میں نے برا کہا ہو، جس مومن پر میں نے لعنت کی ہو، جس مومن کو میں نے مارا ہو، تو ان سب چیزوں کو اس کے حق میں رحمت بنا دے اور ان کو اس کے لیے گناہوں سے پاکی کا سبب قرار دے اور اپنی قربت کا یعنی نزدیکی کا ذریعہ بنا کہ وہ اس کے ذریعے قیامت والے دن تیرے قریب ہو جائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں امت کے لیے ایک تعلیم ہے کہ اس طرح دعائیں کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ضرور بضرور قبول ہوں گی، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے اور سچے دل سے دعا کرے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو پکارے۔ بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ دعا کرتے ہی بندہ اللہ قبول کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ دعائیں قبول ہونے میں دیری ہو جاتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا سے 3 باتوں میں سے ایک حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ ضرور بضرور قبول ہوتی ہے۔ تو 3 باتوں میں سے ایک بات تو اس کے لیے پکی ہے۔ پہلی، یا تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ اس مانگنے والے کا مقصد فوراً پورا کر دیتا ہے، اور دوسری بات، یا تو اس کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اور تیسری بات، یا تو دعا مانگنے والے کی ایسی ہی یا اتنی ہی برائی دور کر دیتا ہے جتنی کہ اس نے اپنی دعا میں نفع کی خواہش کی تھی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام خوش ہو گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے۔ تو دعائیں کریں، دل کھول کر کریں، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ کسی نہ کسی طرح دعا ضرور قبول کرتا ہے اللہ فرماتا ہے، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، وہ جہاں کہیں بھی مجھے پکارے، چاہے گھر میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے بستر پہ لیٹ کر پکارے، چاہے بیٹھ کر پکارے، چاہے جس حالت میں میرا بندہ مجھے پکارے، میں اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کا ذکر چاہے کھڑے ہو کر کرو، چاہے بیٹھ کے کرو، اللہ اسے قبول کرتا ہے، سنتا ہے۔ ہاں، بعض جگہ اور بعض وقت دعا کی قبولیت کے لیے زیادہ بہترین ہے، جیسے کہ حرم میں، خاص کر مینا و عرفات میں، خاص کر جبل رحمت پر، ملتزم جو کہ کعبے کا ہے، یہ سب مقام وہ ہے جہاں پہ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں، اور کچھ خاص دنوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ باقی دنوں میں ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہوتا ہے، کوئی بڑا فاصلہ ہوتا ہے۔
جب چاہے اللہ کو پکارے دعا کر لیں، اللہ سب کی دعائیں سنتا ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ صرف اپنے خاص بندوں کی دعا سنتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ سب کی پکار کو سنتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مانگو میں دوں گا۔ یہ تو تم ہی ہو جو میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ورنہ ہر رات کو آخری لمحات میں سمائے دنیا تک میں نزول کرتا ہوں، تمہارے لیے کرتا ہوں۔ اور پکارنے والا پکار کر کہتا ہے حل من مستغفرین فاغفر لہ، کہ کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ حل من سائل فاعطیہ، کیا کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ تم ہی سوئے رہتے ہو، ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور اگر متوجہ ہو جاؤ تو فلاح پا جاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ ایک راستہ ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے، سمجھ لو کہ یہ شرط ہے اللہ کی۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی میرا بندہ چاہے مجھ سے ہم کلام ہو جائے، لیکن ہاں ایک شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ میری بات بھی قبول کرے، میرے احکام کو بھی مانے، میرے بھی جو فرائض ہیں اس کو ادا کرے، اور عملاً جم جائے میرے قوانین پر۔ ہاں یہ ایک طرفہ بات نہیں ہے کہ اللہ سے جو مانگو اللہ دیتا رہے اور اللہ کے حکم کو بجا نہ لاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بھی سننا ہوگا، جب اللہ سنے گا اس کے احکام پر چلنا ہوگا، تب وہ ہماری پکار کو سنے گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر پختہ ایمان رکھو، یقین وابستہ رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ انہیں رشد ملے۔ رشد جو ہے وہ بلند ترین منزل ہے، جو کہ قرآن میں صحابہ اکرام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اولئک ھم الراشدون، اگر بندے کا تعلق اللہ سے اس درجے تک پہنچ جائے جس طرح صحابہ اکرام کا معاملہ تھا، تو وہ بھی رشد کے اس بلند ترین مقام پر پہنچ جائے گا، چاہے وہ ایک عام انسان ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے قریب تر ہو جائے گا۔ پھر وہ جو بھی وہ دعائیں کرے گا اللہ اسے قبول کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔